بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے وقار افضل اور آپ دیکھ رہے ہیں ورلڈ وائڈ ٹی وی۔ اس تصویر میں نظر آنے والے شخص کا نام ایمل کانسی ہے، جس پر یہ الزام تھا کہ اس نے 2 اہلکاروں کو قتل کیا۔ وہ ایمل کانسی جسے CIA اور امریکہ کے حوالے کرنے کے بدلے میں نواز شریف نے پورے $2 بلین لیے تھے، اور اسی واقعے کے بعد امریکی اٹارنی جنرل نے کہا تھا کہ پاکستانی وہ قوم ہے جو پیسے کے لیے اپنی ماں کو بھی بیچ سکتے ہیں۔ اور میں نے یہ کہا تھا کہ ایک پاکستانی شہری کو کیوں پکڑ کے اس طریقے سے اغوا کر کے FBI کے ایجنٹس لے گئے ہیں، بالکل۔ تو اس کے اوپر رابرٹ ہوران نے یاد ہے کہا تھا کہ پاکستانی وہ بے غیرت قوم ہے کہ اپنے ماؤں کو بھی بیچ دیتے ہیں۔ بالکل بالکل، اس طرح ہوران کا یاد ہے، اب یہ بھولنا نہیں چاہیے ہمیں۔ بالکل اور بالکل ایمل کانسی جب جا رہا تھا تو میاں نواز شریف کی حکومت کی فیڈریشن کے اندر 2/3 میجورٹی والی انہوں نے میڈلین آل برائٹ نے ٹیلی فون کر کے ان کو کہا کہ آپ اس کو جانے دیجئے، کیونکہ ATC نے اس جہاز کو اڑنے سے روک دیا تھا کہ اس کے اوپر انلیگلی ایک پاکستانی کو اٹھا کے لے جایا جا رہا ہے، لیکن اس وقت میاں صاحب نے اس کو اجازت دے دی۔ اب یہ ساورنٹی کی ایشو تھی جس کے اوپر نہ کورٹ میں اس وقت۔ ایمل کانسی نے ورجینیا کے اندر CIA کے 2 اہلکاروں کو فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا تھا۔ وہ ورجینیا سے نیو یارک پہنچا اور پاکستان کی پرواز پکڑی اور اپنی سرزمین پاکستان پر پہنچ گیا۔ CIA اور FIA کے مشترکہ ایجنٹ اس کی تلاش کے اندر تھے۔ وہ کبھی اپنے علاقے میں تو کبھی غیر علاقے میں چھپتا پھر رہا تھا۔ کچھ لوگ اس سے مستقل رابطے کے اندر رہتے تھے، اور انہی مستقل لوگوں میں سے ایک بزرگ نے ایک عورت کی مدد سے اسے ڈیرہ غازی خان کے ایک ہوٹل میں بلوا لیا۔ اگلے روز ملاقات طے تھی، اور اسی رات FIA کے اہلکار امریکہ سے ہیلی کاپٹروں کے اندر ڈیرہ غازی خان کے اس ہوٹل کے اوپر اترے اور دھاوا بول دیا۔ ایمل کانسی کو اپنے ساتھ لے گئے کیونکہ اس کے سر کی قیمت تھی $10 بلین۔ اس وقت پاکستان کے صدر تھے سردار فاروق لغاری، وزیر اعظم تھے میاں نواز شریف۔ امریکہ دونوں کی موجودگی کے اندر اپنے مجرم کو ایسے لے گیا جیسے دودھ سے مکھی نکالی جاتی ہے، یا پھر کسی غلام کے گھر سے کوئی سامان اس کی اجازت کے بغیر اٹھا لیا جائے۔ پاکستانی قوم اس وقت جاگی جب کانسی کیس کے اندر امریکی عدالت کے اندر امریکی وکیل نے کہا کہ پاکستانی ڈالرز کے لیے اپنی ماں کو بھی بیچ سکتے ہیں۔ امریکی وکیل کے ان الفاظوں کے بعد پاکستان کے اندر بہت شدید طوفان کھڑا ہو گیا۔ اس وقت الیکٹرانک میڈیا مشہور نہیں تھا اور سوشل میڈیا جو ابھی تک آیا نہیں تھا، لہٰذا قاضی حسین احمد نے اخبارات کے اندر شعلے اگلنا شروع کر دیے، تو کچھ اس طرح کے بیانات روز بروز سننے کو ملنے لگے کہ اب امریکہ نہیں بچ سکتا، اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے گی، امریکہ کو تہس نہس کر دیں گے۔ پر آخر ہوا وہی جو پہلے سے ہوتا چلا آ رہا تھا، یعنی کچھ بھی نہیں۔ یا امریکہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ پائے، ایمل کانسی کو سزائے موت دے دی گئی، وہ ہیرو تھا یا کوئی مجرم، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں۔ لیکن 2 امریکیوں کے قاتل کا کوئٹہ کے اندر تاریخی جنازہ نکلا، جس کے اندر گورنر، وزیر، سیاستدان، تاجر، مولوی، استاد اور طلباء سب شریک تھے۔ کانسی کا جنازہ کسی ہیرو کی طرح نکلا جس نے ظالم امریکیوں کو قتل کیا تھا۔ بلوچستان میں اس کی قبر کشائی کی گئی۔ بالکل اسی طرح سے لاہور کے اندر امریکی قاتل ریمنڈ ڈیوس، جو کہ بظاہر امریکی ایمبیسی کا ملازم تھا لیکن اصل میں CIA کا ایجنٹ اور جاسوس تھا، اس کے ہاتھوں قتل ہونے والے نوجوان فہیم اور فیضان کے لواحقین نے امریکیوں سے ان کے پاکستانی ایجنٹوں کی مدد سے قوم کو اندھیرے میں رکھا۔ اس نے 27 جنوری 2011 کو مزنگ لاہور کی سڑکوں پر گاڑی چلاتے ہوئے 2 موٹر سائیکل سوار نوجوانوں کو گولی مار کر قتل کر دیا۔ مقتولین کے نام فہیم اور فیضان ہیں۔ ریمن کا بیان ہے کہ اس میں سے ایک نوجوان نے اس پر پستول لہرایا تھا۔ قتل کے واقعے سے اس نے امریکی سفارت خانے سے مدد طلب کی، جس کے نتیجے میں امریکی تیز رفتار گاڑی نے غلط ڈائریکشن سے یک طرفی سڑک پر دوڑاتے ہوئے ایک راہگیر موٹر سائیکل سوار کو کچل کر ہلاک کر دیا، جس کا نام تھا عباد الحق۔ بعد میں پولیس نے ریمنڈ کو گرفتار کر لیا، اور امریکی سفارت خانے نے دعویٰ کیا کہ ریمنڈ ایک سفارتکار ہے، اس لیے اس کو سزا یا گرفتار نہیں کیا جا سکتا، اور ہمارے اداروں نے اس کو پکڑ کر سزا دینے کی بجائے بالکل اس کا الٹ کر دکھایا، کیونکہ دشمن جاسوس کو چھڑوانے کے لیے صدر مملکت سے لے کر وزیر اعظم، ملٹری چیف سمیت DG ISI تک اور نمبر 1 نے مقتولین نوجوانوں کی فیملیز کو ہی اغوا کر لیا، اور بعد میں فرمایا کہ پاکستانی فیملیز نے امریکی محترم جاسوس ریمنڈ ڈیوس کو معاف کر دیا ہے۔ جی بالکل، کیونکہ وہ ان کے چاچا کا بیٹا تھا۔ بالکل اسی طرح سے سن 2011 کے اندر امریکہ کے بقول پاکستانی شہر ایبٹ آباد کے اندر CIA کے اہلکار ہیلی کاپٹر کا آپریشن کر کے بن لادن کو مار کر چلے جاتے ہیں، پر مجال ہے کہ کسی نے اس کی مذمت کی ہو یا کسی کے کان پر کوئی جھونک تک رینگی ہو۔
قوم کی بیٹی عافیہ صدیقی کو بے گناہ 86 سال کی عمر قید کی سزا صرف الزام کی بنیاد پر سنا دی گئی۔ مارچ 2003 کے اندر پاکستانی نیورو سائنسدان ڈاکٹر عافیہ صدیقی کراچی سے لاپتہ ہو گئی تھی۔ افغانستان کے اندر امریکی فوجیوں پر حملے کے الزام میں 2010 کے اندر امریکہ میں 86 سال کی قید سنا دی گئی، کیونکہ امریکی محکمہ انصاف نے انہیں القاعدہ کی رکن اور سرکار قرار دیا۔ پر مجال ہے کہ آج تک کسی پاکستانی لیڈر یا غیرت مند عسکری اداروں کی غیرت جاگی ہو۔ اب یہ سب کچھ آپ کو بتانے کا مقصد کیا ہے، ذرا صبر رکھیں، کیونکہ سب کچھ آپ کو ویڈیو کے آخر کے اندر بالکل کلیئر ہو جائے گا۔ اصل میں آپ کو دو قوموں کا موازنہ کروانا چاہتا ہوں، وہ بھی سنی سنائی باتوں پر نہیں بلکہ تاریخی حقائق اور ثبوتوں کے ساتھ، کہ ایک غیرت مند اور دوسری بے غیرت اور بے حس قوم کا جو کہ پیسوں کے بدلے خود کو اور اپنے گھر والوں کا بھی سودا کرتے۔ ان دونوں میں آخر فرق کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں، ریاست ایک ماں کی طرح ہوتی ہے اور عوام سے ٹیکس لے کر ایک شہری کے طور پر ہر شخص کا یہ حق ہے کہ اس کی یہ ماں اسے 3 چیزوں کی گارنٹی دے۔ کیا آج پاکستان اپنی عوام کو یہ تینوں بنیادی تحفظات دے پا رہا ہے؟ خود سے سوال کریں، آپ کو بہترین جواب مل جائے گا۔ یعنی اس کی بنیادیں ہی فیل ہو چکی ہیں۔ چلیے ایک اور مثال لیتے ہیں۔ ایک قوم امریکہ اور دوسری ہے ایران، دونوں غیرت مند قومیں ہیں۔ ان کے لیے ان کے ایک شہری کی جان بھی اتنی ہی قیمتی ہے جتنی کہ ان کے صدر یا وزیر اعظم کی، کیونکہ یہ ان کی غیرت اور عزت کا معاملہ بن جاتا ہے کہ ان کے گھر کے اندر کوئی گھس کر ان کے شہریوں کے ساتھ کوئی بھی برا سلوک کرے، انہیں قتل کرنا تو دور کی بات ہے، کیونکہ یہ دونوں اپنے قومی مفادات پر کوئی سمجھوتا نہیں کرتے۔ خبر یہ ہے کہ امریکہ بہت عرصے سے ایران کی کئی آئل پیمنٹ جو کہ تقریباً $6 ارب کی تھی، بہت بڑی رقم ہے، فریز کیے ہوئے بیٹھا تھا۔ $6 بلین۔ پاکستان $1 بلین کے لیے جگہ جگہ دنیا بھر کے اندر بھیک مانگ رہا ہے۔ دوسری طرف جاسوسی کے الزام میں ایران نے کچھ سال پہلے 5 امریکیوں کو قید کیا تھا۔ لہذا ایک طرف امریکہ کو اپنے شہریوں کے لیے فکر تھی تو دوسری طرف ایران اپنی قومی دولت کو امریکی قبضے سے چھڑوانا چاہتا تھا۔ ان دونوں نے اپنی اپنی ڈیمانڈیں ایک دوسرے کے سامنے رکھیں اور ایک ڈیل فائنل ہوئی جسے قطر نے فیسیلیٹیٹ کیا۔ ایران نے کہا کہ ہماری رقم کے بدلے میں اپنے 5 قیدیوں کو یہاں سے چھڑوا لو، اور یہ ڈیل فائنل ہو گئی۔ اس کے بعد امریکہ کو اپنے 5 شہری کئی سال بعد واپس مل گئے تو ایران کو $6 ارب کی رقم واپس مل گئی جو کہ ان کا حق تھا۔ 5 American citizens jailed for years in Iran have arrived in the United States as part of a prisoner swap mediated by Qatar. The release of 4 men and 1 woman was dependent on the transfer of $6 billion in Iranian funds and from selling oil to South Korea to banks in Doha. ایران نے یہ شرط رکھی تھی کہ جب تک یہ رقم ان کے اکاؤنٹ میں نہیں آئے گی تب تک ان کے قیدیوں کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ فدا رائٹ ڈیسیجن کہ اس وقت امریکہ نے جو بلا شبہ سپر پاور ہے، اس نے اپنے ثمر سے ثابت کیا کہ اس کا یہ کام شہری بھی ان کے لیے $1 ارب سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ یعنی اپنے 5 شہریوں کے لیے $6 ارب دے کر اس نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ اپنے اصولوں پر کبھی سمجھوتا نہیں کرتا، کیونکہ اس کے شہری اس کے ملک کے لیے سب سے قیمتی ہیں۔ حالانکہ آپ کو یہ بات جان کر بہت حیرت ہوگی کہ ان قیدیوں کے اندر کوئی بھی گورا امریکی نہیں تھا، بلکہ سب کے سب ایرانی نسل کے امریکی شہری تھے۔ مگر امریکہ نے ان کے لیے بھی سٹینڈ لیا، انہیں بھی ان کیا، کیونکہ یہی غیرت مند قوموں کی نشانی ہوتی ہے کہ وہ اپنے اصولوں پر کبھی سمجھوتا نہیں کرتے۔ یہی ان کے بدتر ہونے کا راز بھی ہے۔ اب ذرا ان لوگوں کا تصور کریں جو ان کے اخلاقیات بالکل تباہ ہیں اور وہ دن رات جھولیاں اٹھا کر امریکہ کو دعائیں دیتے رہتے ہیں، بس اس کی تباہی کی دعائیں مانگتے رہتے ہیں، لیکن خود کو بدلنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم سے کہیں بہتر ایرانی، بھارتی، افغانی اور چینی ہیں جو کہ قومی مفادات پر ڈٹ کر سٹینڈ لیتے ہیں۔ ہم نے تو عرش شریف کی شہادت پر کینیا سے چھوٹا موٹا رجاعت کرنا بھی گوارا نہیں کیا۔ سوچیں اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے سوائے بغیرتی کے؟ اب ذرا حال ہی میں کینیڈا اور بھارت کے درمیان انتہائی کشیدہ صورتحال کا جائزہ لیں۔ یہ کینیڈا جسے دوسرا پنجاب بھی کہا جاتا ہے، یہاں پر 8 لاکھ کے قریب سکھ آباد ہیں اور ہندو تو بے شمار ہیں۔ ہر سال لاکھوں بھارتی اسٹوڈنٹ یہاں پر پڑھنے کے لیے آتے ہیں اور کینیڈا اور انڈیا کی ٹریڈ 9 سے 10 US بلین ڈالرز میں ہوتی ہے۔ بھارت دنیا کی ابھرتی ہوئی اکانومی ہے اور دنیا بھر کی کمپنیز اس کے ساتھ انویسٹ کر کے یہاں پہ ٹریڈ کر کے اپنے فیوچر کو سیکیور کرنا چاہتی ہیں، اور ٹریڈ کسی بھی ملک کے لیے ایک لائف لائن ہوتی ہے۔ لیکن اپنے ملک کے اندر صرف ایک کینیڈین شہری کے لیے جو کہ کینیڈین بورن بھی نہیں تھا بلکہ ایک انڈین سکھ تھا، اس کے قتل کے الزام پر کینیڈا نے پورے بھارت کو دنیا کے سامنے ایکسپوز کر دیا اور اپنے تعلقات صرف ایک شہری کی خاطر بھارت سے ختم کر دیے۔ اسے کہتے ہیں غیرت مند قوم۔
کینیڈا نے اپنے شہری سکھ رہنما ہردیپ سنگھ نجر کی ہلاکت پر انڈیا کی ناک میں دم کر رکھا ہے، کیونکہ ان کے ساتھ ٹریڈ ایگریمنٹ تقریباً ختم کر دیا ہے، انڈینز کو ویزے دینے بند کر دیے ہیں، اس کے علاوہ سب سے بڑھ کر انڈین سفیر کو اپنے ملک سے نکال دیا ہے، اور ساتھ ساتھ صفاتی طور پر پوری دنیا کو اپنے ساتھ ملانے کی کوششیں شروع کر دی ہیں، کیونکہ حال ہی کے اندر امریکہ نے یہ بیان دیا ہے کہ وہ اس معاملے میں کینیڈا کے ساتھ ہے۔ اصل میں معاملہ کچھ یوں ہے کہ بھارت کیونکہ طاقت کے ذریعے اور اس نے اپنی ساعت کے مطابق یہ سوچ کر اس وقت اس نے سب سے زیادہ زوروں پر موجود سکھوں کی خالصتان تحریک کو کچلنے کے لیے کینیڈا کے اندر اس کے سب سے زیادہ ایکٹیو ممبر ہردیپ سنگھ نجر کو دن دہاڑے راک ایجنٹوں کی مدد سے قتل کروا دیا۔ انویسٹیگیشن سے پتہ چلا کہ کینیڈا کے اندر موجود بھارتی سفارتکار اس کے قتل کے اندر ملوث تھا، اور اسی کی راک ایجنٹوں کے ساتھ ملی بھگت کی وجہ سے یہ قتل ممکن ہوا، جبکہ اس کے جواب میں بھارت مسلسل انہیں الزامات کا انکار کر رہا ہے یا پھر ایٹمی دھماکوں کی دھمکی دے رہا ہے۔ امریکہ کے معاملے میں ہماری قوم ذرا جذباتی ہے، لیکن حکمران جذباتی نہیں ہے، سیاستدان جذباتی نہیں ہے، بس ہماری قوم جذباتی ہے۔ یہ سارے سیاستدان جذباتی اس لیے نہیں ہیں کیونکہ یہ بزنس مین ہیں۔ پاکستان کی حکومت اور اپوزیشن میں دونوں کے اندر بزنس مین ہی بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ ایسے لوگ ہیں جو کہ گھاٹے کا سودا کبھی نہیں کرتے۔ دیکھیں، بحیثیت قوم ہمیں اپنی حالت کو خود بدلنا ہوگا، ہمیں منافقت چھوڑنی ہوگی اور ایک ایسے لیڈر کو سپورٹ کرنا ہوگا جو آپ کے اور میرے ملک کا سودا کر کے باہر جائیدادیں نہ بنائے، غیر ملکیوں کا ایجنٹ نہ ہو اور غدار نہ ہو، ورنہ آپ پہلے کی طرح دنیا بھر کے اندر نعرے لگاتے رہیں گے، کیونکہ دنیا کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا، کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی ایسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جس کو خود اپنی حالت بدلنے کا خیال نہیں ہوتا۔ باقی آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اب میں ملوں گا آپ سے ایک نئی انفارمیٹیو ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔